الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات الله. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جب تک ہم سب اس مجلس میں موجود ہیں، ہماری موجودگی کو اپنی بارگاہ میں عبادت اور ذکر قرار دے۔ اہل البیت علیہ السلام کے درمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو منزلت ہے وہ بڑی عجیب و غریب منزلت ہے۔ اگرچہ آپ کو ام الائمہ کہا گیا، اگرچہ احادیث میں آپ کو ام ابیہا کہا گیا، اگرچہ آپ کو بضعۃ الرسول کہا گیا، ان تمام القابات اور ان تمام شناخت کے پہلوؤں سے قطع نظر اگر خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اور ان کے مقام کی بلندیوں کو ہم سمجھنا چاہیں تو شاید ان تمام نسبتوں سے ہٹ کر وہ مقامات جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اس کائنات میں کسی اور فرد بشر میں وہ کمال اور وہ مقام نظر نہیں آتا۔ اور یہ ظاہر صرف مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اپنی عملی زندگی میں ہمیں متوجہ کیا ہے۔ بی بی دو عالم صرف مادر حسنین کی حیثیت سے یا بنت رسول کی حیثیت سے یا زوجہ امیر المؤمنین کی حیثیت سے اہم نہیں ہیں، یہ ساری زیادہ پہلو اہم ہیں، لیکن ان کی شناخت صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ہمیں جو قرآن اور قرآن کی تفسیر میں اہل البیت علیہ السلام سے منقول روایات نظر آتی ہیں، وہ روایات تو ہمیں یہ بتاتی نظر آتی ہیں کہ فاطمہ کا مقام اس امت میں شب قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ شب قدر کا مطلب بہت اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر یعنی ایک انسان کی تقریباً 82 سال کی وہ زندگی جس میں صرف عبودیت اور بندگی ہو، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شب قدر کی سمجھ نہیں آئے گی کہ شب قدر ہے کیا،
اور قرآن ہمیں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات اور ایک ہی رات۔ جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اور اس ذات کی معرفت کی بات اہل البیت کی مجالس میں چھڑتی ہے تو وہاں پر امام صادق علیہ السلام یوں مدح سران نظر آتے ہیں کہ الفاطمۃ وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کیا ہے۔ یعنی اگر لیلۃ القدر اور شب قدر کے اسرار تلاش کرنا چاہو تو فاطمہ کی طرف رخ کرو، فاطمہ کو پہچانو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فاطمہ لیلۃ القدر کی روح کا نام ہے اور اس حقیقت کا نام ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس لیے ائمہ کی جو روش رہی، جو اخلاق رہا، جو بیہیویئر رہا، جو آپ کی زندگی کے عملی نمونے رہے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا ایک صحابی حاضر ہوا کافی عرصے کے بعد۔ جب کافی عرصے کے بعد آیا تو امام نے پوچھا کہ تم نے بڑا ناغہ کیا، بڑے عرصے سے نہیں آئے۔ عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، میرے گھر اولاد ہونے والی تھی، ایک عرصہ گزرا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ نے اب ایک بیٹی دی ہے تو اب میں فارغ ہو گیا ہوں، اس لیے پہلی فراغت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام نے پوچھا کہ اگر اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب میں عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی کہا فاطمہ، امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، پورا تن کھڑا ہے، بالکل سیدھا۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اپنی زبان سے یہ لفظ تکرارن ادا کرنے لگے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کہتے چلے جاتے اور جھکتے چلے جاتے۔ کون؟ حجت خدا، زمین پر اللہ کی حجت، زمین پر اس پوری کائنات تک روزی اور رزق پہنچانے کا وہ ذریعہ جو اس مخلوق اور اللہ کے درمیان رسی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہستی۔ انہوں نے جھکنا شروع کیا اور فاطمہ 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 کہتے چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ یہاں تک جھک گئے کہ آپ کا چہرہ زمین کو چھونے لگا، اتنا جھکے۔ اور اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ دیکھو، جب تم نے میری مادر گرامی فاطمہ کے نام پر اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کوشش کرو اس فاطمہ کی دل آزاری کبھی نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ نام میں اتنی برکت، اس لیے ائمہ خدا علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں کہ جب بیٹی پیدا ہو تو ان کی طرف سے جس چیز کی تاکید نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل البیت میں سے کوئی نام رکھا جائے، اور نام بھی وہ سب سے اعلیٰ ہے جو شخصیت اہل البیت میں سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اس لیے دو ناموں پر سب سے زیادہ زور اہل البیت کی بارگاہ میں نظر آتا ہے کہ اگر تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تو کیا نام رکھو، اور اگر بچی پیدا ہو تو کیا نام رکھو۔ بچہ پیدا ہو تو یا محمد رکھو یا علی رکھو، اور اگر بچی پیدا ہو تو فاطمہ رکھو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب ان ناموں کے رکھنے کی حکمت ائمہ بیان کرتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں یہ نام نور ہے، خود وہ ذاتیں نور ہیں، اور یہ نام ان کی طرف اشارے کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ یہ نام ان کے نام ہیں اس لیے ان کی ذات کی وجہ سے یہ نام بھی نور ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کے ہاں
جو بھی نام رکھا جاتا ہے وہ نام اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ نام خوبصورت ہے، نام یونیک ہے، نام میں جاذبیت ہے، نہیں، اس لیے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اہل البیت میں اور بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے رکھنے کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ موجود ہے۔ فاطمہ ان ناموں میں سے ایک ہے، عذرا ان ناموں میں سے ایک ہے، بطول ان ناموں میں سے ایک نام ہے، زہرا ان ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جتنے بھی نام ہیں، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، جتنے بھی نام ہیں، تقریباً 9 نام ہیں، ان تمام 9 ناموں میں ہر نام کے پیچھے ایک فلسفہ، ایک حکمت اور پھر اس شخصیت میں موجود زندگی کے ایک کمال کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے اس کمال کی طرف اشارے کے لیے اس نام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لہذا جب کہا جاتا ہے فاطمہ، تو فاطمہ کا مطلب حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ وہ ہستی جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ تک پہنچنے سے روکے اور خود اپنے پیروکار اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ اس لیے حدیث میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ نام رکھتے ہو تو یہ نام چونکہ نور ہے۔ جب تم اپنے گھر میں نام رکھتے، میں حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم کے نام کے حوالے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ اپنے بچے کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو تمہیں اگر کوئی اور نام رکھنا ہے تو کوئی بات نہیں، رکھ لو، لیکن یہ جو پہلے 7 دن ہیں ان 7 دنوں میں اس کو محمد کے نام سے پکارو، بچی ہے فاطمہ کے نام سے پکارو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے جب تم کہو گے محمد تو اس محمد کے نام کے اندر نور ہے۔ جب یہ کلمہ تمہاری زبان سے جاری ہوگا، یہ لفظ تمہاری زبان پر جاری ہوگا تو اس کے نتیجے میں تمہاری زبان نورانی ہو جائے گی۔ جس فضا میں تم یہ الفاظ ادا کرتے ہو وہ فضا نورانی ہو جائے گی، جو لوگ سنیں گے ان کے کان نورانی ہو جائیں گے، جن دلوں تک ان ناموں کا تلفظ اور آواز پہنچے وہ دل نورانی ہو جائیں گے۔ اس لیے جس گھر میں ان انوار مقدسہ کے ناموں کا ورد 7 دنوں تک کیا جائے وہ گھر نحوستوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس گھر پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر کو نورانی گھر قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے 2 چیزوں کی طرف اہل البیت نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ ایک، جس گھر میں آپ اہل البیت کے ناموں کی تکرار کریں، ان ناموں کے تکرار اور ان کے ذکر کی وجہ سے وہ گھر نورانی ہوں گے۔ اور دوسرا، جس گھر میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوگی، الفاظ کی تلاوت ہوگی، اس گھر کی فضائیں نورانی ہوں گی۔ لیکن وہ جو نور ہے وہ ان آنکھوں سے نظر آنے والا نور نہیں ہے۔ اس نور کو دیکھنے کے لیے کوئی اور صلاحیت چاہیے جو ہر انسان میں موجود نہیں ہوتی۔ 2 ہی صورتیں، ایک یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے، جیسے ہی اس بدن سے انسان کی روح آزاد ہو جاتی ہے تو اس بدن کی قید کی وجہ سے جن حقائق سے وہ روح آشنا نہیں ہو سکتی، اس روح اس بدن کی قید سے آزادی کی وجہ سے ان تمام حقیقتوں سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان اس بدن سے آزاد ہوتا ہے، یعنی بدن مرتا ہے اور روح آزاد ہوتی ہے، تو پھر اس کو وہ سارے انوار نظر آتے ہیں، نور بھی نظر آتا ہے اور تاریکیاں بھی نظر آتی ہیں، نیتیں بھی نظر آتی ہیں، ارادے بھی نظر آتے ہیں، برائیاں بھی نظر آتی ہیں، اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں۔ صرف اس بدن کی قید سے آزاد ہونے کی دیر ہے۔ لہٰذا ایک رستہ یہ ہے کہ ان انوار کو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے کہ انسان اس بدن کی قید سے نکلے باہر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس بدن کی قید میں رہتے ہوئے، یعنی زندہ ہوتے ہوئے، اتنا
اتنا पाकीज़ा हो, इतनी उसकी मानवियतों में इजाफा हो, इतना उसकी रूह नूरानी हो जाए कि बदन की जो जंजीरें हैं वो जंजीरें टूट जाए। और हमारे औलियाउल्लाह ऐसे ही थे, हमारे बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, वो ऐसे ही थे कि जिन्होंने इसी दुनिया में रहते हुए, इसी दुनिया में उन जंजीरों को, जो बदन की कैद की जंजीरें हैं और रूह को जकड़ती हैं, जिनको हम हैवानी जंजीरें कहते हैं, उन जंजीरों को उन्होंने तोड़ा तो जिंदा रहते हुए उनकी आंखें खुली हुई थीं और वो तमाम हकायक देख रहे थे। लिहाजा जब इंसान उन अनवार को महसूस करना चाहे तो यही दो ही सूरतें हैं, तीसरी कोई और सूरत नजर नहीं आती। इसलिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के अपने एक सहाबी हैं, अबू बसीर कहा जाता है। अबू बसीर बड़े नामवर सहाबी हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के। अबू बसीर का मतलब आप समझते हैं, बसीर का मतलब है बहुत ज्यादा देखने वाला, बासिर देखने वाला, बसीर बहुत ज्यादा देखने वाला, मुबालगा है इसमें। लेकिन जब कहा जाए अबू बसीर तो इसका मतलब यह है, अगर तर्जुमा किया जाए तो देखने वाले का बाप, यानी वो जो बहुत ज्यादा देखता है उससे भी ज्यादा देखने वाला। अरबी में ये उस मुबालगे की इंतहा के लिए इस्तेमाल होता है। अबू बसीर का नाम अबू बसीर नहीं है, लेकिन अबू बसीर के नाम से मारूफ है। मारूफ क्यों है? इसलिए कि बसीरत के उस मकाम तक पहुंचे हुए हैं कि बाकी लोग जो चीजें इन आंखों से नहीं देख पाते वो देख लेते हैं। और उनकी खुसूसियत यह है कि वो नाबीना है, नाबीना है, आंखें बीना नहीं है। अबू बसीर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठे होते, बाकी सारे असहाब भी बैठे होते इमाम के इंतजार में। अचानक अबू बसीर खड़े हो जाते हैं। जब वो खड़े होते तो इर्द गिर्द जो मौजूद असहाब थे वो ये समझते इनको कोई ज़रूरत है, लिहाजा पूछते या अबा बसीर कोई आपकी ज़रूरत है, हम पूरी करें? फरमाते कि नहीं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे रहो। कुछ देर गुजरती, दरवाज़ा खुलता, इमाम तशरीफ ले आते। जैसे ही इमाम तशरीफ ले आते बाकी सब लोग खड़े हो जाते। जब बाकी सब लोग खड़े होते तो फिर अबू बसीर उन सब के साथ दोबारा बैठ जाते इमाम के इस्तेमाल के बाद। तो वो जो कुर्ब व जवार के लोग हैं, असहाब हैं, वो पूछते हैं या अबा बसीर, अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता कि कब इमाम आएंगे, लेकिन आपके पास आंखें न होने के बावजूद आप कैसे समझ लेते हैं कि इमाम आने वाले हैं और आप सबसे पहले खड़े हो जाते हैं इमाम के इस्तकबाल के लिए? जवाब में फरमाते, तुम सर की आंख से देखते हो, मैं दिल की आंख से देखता हूं। ये दिल की आंख कब खुलती है? जब इंसान बदन की कैद से आजाद हो। अगर बदन की कैद से आजाद हो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। इसलिए बीबीए दो आलम के अनवार को महसूस करने के लिए जितना दिल पाकीज़ा होगा उतना ही दिल के दरवाजे खुलेंगे और वो अनवार उन दिलों में दाखिल होंगे। जितना दिल तारीक होगा वो नूर उतना ही उन दिलों से दूर होगा। लिहाजा अभी भी मैं आते हुए मोटर पे हमारे एक साहब से राब्ते में था, अहले हदीस से, शिया हो गए और उन्हें ऐलान कर दिया। मेरा उनसे राब्ता रहा इन्हीं दिनों। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि तुम ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा मुतअस्सिर किया, जिसके बाद तुम दीनी मदरसे में पढ़ने के बावजूद 8 साल 9 साल 10 साल मुफ्तियों का पूरा कोर्स करने के बावजूद और दरस निज़ामी ख़त्म करने के बावजूद, अपनी किताबों पर एक अच्छा तसल्लुक के बावजूद तुमने वो मकतब छोड़ा और अहलुल बैत के मकतब को इख्तियार किया? कहा कि पहली चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतअस्सिर किया वो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत है। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत। ज़ाहिर है गुफ्तगू काफी लंबी थी, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो चीज समझनी चाहिए हमें वो ये है कि बीबीए दो आलम नूर है और हर उस दिल को मुतअस्सिर करती हैं जिसमें इस नूर को जज्ब करने की सलाहियत मौजूद हो। अगर पत्थर हो तो उस पर असर नहीं होगा, लेकिन अगर उसके अंदर
کچھ بھی کشش ہے، کچھ بھی جاذبیت ہے تو بی بی کا نور اس کو ضرور متاثر کرے گا اور اس کے بعد وہ دل اس ہستی کی طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد۔ اس لیے جب ہم اس ہستی کی معرفت کے حوالے سے جب ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑی عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں۔ خود دعاؤں میں بھی اور زیارتوں میں بھی اس ہستی کی زیارت بڑی عجیب ہے، اس ہستی سے منقول دعائیں بڑی عجیب ہیں، اس ہستی کے حوالے سے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے منقول روایات بڑی عجیب ہیں۔ امام حسن عسکری کی ایک ہی روایت ذرا پڑھی اور سنیے کہ فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم یہ جو ائمہ اہل البیت ہیں 12 امام اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے۔ تم پر حجت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ، یعنی اگر ہم نہ ہوں تو تم خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ خدا تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ وقت کا امام ہے، چاہے امیر المؤمنین ہو چاہے امام اثر ہو۔ ہر دور میں جو بھی امام ہوگا وہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا مخلوق کو اللہ کے دروازے سے متصل کرتا ہے۔ واسطہ یہ فیض ہے مخلوق اور اللہ کے درمیان۔ فرمایا نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت آئیں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، ہم پر اللہ کی طرف سے حجت۔ یہ جو ائمہ اطہار پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، اس حجت کا مقام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ وہ امام نہیں تھے، امام نہیں تھی، جو کہ امام 12 ہی ہیں، ان کے شوہر امام تھے، بچے امام تھے، وہ خود امام نہیں تھی۔ لیکن یہ کون سا منصب ہے جس منصب کے سامنے خود وقت کا امام بھی خاضع ہے اور خاشع ہے؟ وہ مقام مقام فاطمہ ہے، وہ مقام مقام فاطمہ ہے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اصول کافی میں روایت ہے، روایت بڑی عجیب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو بخار تھا اور سارا بدن تپ رہا تھا، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی میں ایک کپڑے کو بھگو رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اس بھیگے ہوئے کپڑے کو اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں اور پکار رہے ہیں یا اماں یا فاطمہ، اے میری ماں فاطمہ، اے میری ماں فاطمہ۔ یعنی ائمہ ہم عقیدے کے لحاظ سے اس بات کے قائل ہیں کہ خود امام ہم سب کے شفیع ہیں، اور ان کی شفاعت کے نتیجے میں ہی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن وہی امام بجائے اس کے کہ اپنا اللہ کو واسطہ دیں، وہ امام واسطہ دیتے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند مقام ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی۔ اگر ہم اس سلسلے کو، ہدایت کا یہ جو سلسلہ ہے نبی کریم سے لے کر امام اثر تک 14 انوار قدسیہ، ان کے مقام کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا قرآن کریم پر غور کرنے کی ضرورت ہے، احادیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کون سی ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ان کی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پر جب آپ ان مباحث میں نہیں جاتے اس کی گہرائی میں،
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے باقی لوگ تھے اسی طرح سے یہ ائمہ اور یہ حجتیں بھی انہی کی طرح سے ایک دلیل ہے. ان کا کام تھا اس دین کی حفاظت کرنا اور انہوں نے حفاظت کی اور چلے گئے. لیکن ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے ادراک کے حوالے سے بالعموم ہمارے ممبروں پر اس معنوی خصوصیت کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے. وہ جو عالم معنی ہے اس کے حوالے سے گفتگو آپ کو بہت کم ملے گی. فضائل کی احادیث ملیں گی اور ان کے حوالے سے مربوط اور منقول روایات پڑھی جائیں گی اور اس میں سے جو متنازع موضوعات ہیں ان میں ان کی فضیلتیں ثابت کرنے کے لیے جن جن نکات سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً بیان ہوں گے. لیکن وہ جو عالم معنی میں ان کا مقام ہے اس کے حوالے سے ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے, جس کو ہم عرفانی تعبیر کہتے ہیں, معنوی تعبیر کہتے ہیں, معرفتی تعبیر کہتے ہیں. اس لیے ان ہستیوں کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس معرفتی تعبیر کی طرف زیادہ جانے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے, اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. روح جتنی پاکیزہ ہوگی ان معنوی مقامات سے وہ روح اتنا زیادہ فیض پائے گی. میں اس حوالے سے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں. صلوات بھیجیے نبی محمد والے. کوشش کروں گا اس ٹائم میں یہ موضوع کمپلیٹ ہو. ہم احادیث میں خود نبی کریم کے حوالے سے قرآن میں اور اہل البیت کے حوالے سے احادیث میں پڑھتے ہیں یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے. نبی کریم کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم پڑھتے ہیں اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ یہ جو رحمت کے اندر مفہوم ہے, اگر اس مفہوم کو کسی حد تک ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ نبی کس مقام کے حامل ہیں اور نبی سے متعلقہ یہ خاندان اور یہ سلسلہ ہدایت کس مقام پر فائز ہے. اس رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے. رحمت کے اس موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو اس عالم کے لیے بھی اس عالم کے لیے بھی تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جب وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو عالم تو پہلے بھی تھا. توجہ ہے آپ کی. عالم تو اگر آپ نبی کریم کی پیدائش سے پہلے دیکھیں تو یہ عالم تھا یا نہیں تھا؟ تو اس کے بعد بھی ہے. تو نبی کریم کی ولادت سے آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا زیادہ عرصہ گزرا ہے یا اس کے بعد کا زیادہ عرصہ گزرا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے ظاہر ہے بہت لمبا عرصہ تھا. نبی کریم کی آمد کو تو زیادہ سے زیادہ 1450 سال ہوئے, 1500 سال ہوئے. 1500 سال سے تو زیادہ نہیں ہوئے. اس عالم کو خلق کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جب آپ آج کے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو سیارے ہیں ان سیاروں میں سے اس وقت, ابھی میں کچھ دن پہلے جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جو سیارہ, جس سیارے تک ہمارے سائنسدان ایک نئے ٹیلیسکوپ کے ایجاد کے بعد پہنچے ہیں, اس سیارے تک پہنچنے کے لیے جس مدت کا وہ تعین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ نوری سالوں کی مدت چاہیے کہ انسان اس سیارے تک پہنچ سکے. کیا مطلب ہے 4 لاکھ نوری سالوں کا؟ یعنی اگر آپ نور, سورج کی رفتار, سورج کی جو شعاع کی رفتار ہے تو سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے, یہ کتنی دیر میں زمین تک پہنچتا ہے. یہ جو سورج کے زمین تک پہنچنے کی, نور کے زمین تک پہنچنے کی رفتار ہے, اس کو کہتے ہیں نوری رفتار, نوری سال. اگر آپ 4 لاکھ سال تک سفر کریں, 4 لاکھ سال تک سفر کریں اور آپ کی رفتار کیا ہو, وہی جو سورج کی شعاع کی ہے, تو تب جا کر آپ اس سیارے تک پہنچ سکتے ہیں. وہ ابھی
ٹیلیسکوپ بنانے کے بعد ابھی انہوں نے دریافت کیا ہے ایک نظام شمسی ہے، ایک نظام ہے ستاروں کا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ کتنا بڑا عالم ہے، انسان کی عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ابھی انسان بہت محدود ہے ان عوالم تک پہنچنے سے، ابھی اس کی مجبوریاں بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو عالموں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عالم بھی شامل ہے اور وہ عالم بھی شامل ہے۔ اب اگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پھر نبی کریم کی آمد سے پہلے کیا رحمت نہیں تھی یا رحمت تھی؟ تو اس کا مطلب ہے اس پر ہمیں پھر دوبارہ گہرائی میں جانا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ رسول کریم کی آمد سے مراد آیا ان کے جسم کی آمد ہے یا پھر ان کی عالم ذر میں پیدائش ہے، کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی یعنی آپ کو اول مخلوق کے طور پر خلق کیا گیا اور تمام عالم کو آپ کے نور اور آپ کی شعاؤں سے خلق کیا گیا، تو اب سارا عالم آپ کی شعاؤں کی عزت پر ہے اور آپ اس سارے عالم کے لیے نور بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ میں بہت مختصر کر کے میں نے 2 جملوں میں کوشش کی ہے کہ اس مطلب کو ادا کر سکوں، چونکہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہے، لیکن اس وقت ٹائم ایسا نہیں ہے، ٹائم ختم ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس جسمانی وجود کے ساتھ اس عالم میں آئے، اس سے پہلے بھی نبی موجود تھے، ہاں جسمانی اس حیت میں موجود نہیں تھے، لیکن حقیقت محمدیہ موجود تھی۔ اس حقیقت محمدیہ کو ہم رحمت خدا کہتے ہیں، اور وہ رحمت خدا کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی اہل لغت ہیں، جتنے بھی، ان سب کو کنگالا ہے میں نے، اور آپ بھی دیکھیے گا، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تک اس کی تمام تر ضرورتوں کا مہیا کرنا اور پہنچانا رحمت کہلاتا ہے۔ کسی تک اس کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ ساری ضرورتیں پہنچانا رحمت کہلاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس بات پر، ایک ماں کو کہا جاتا ہے یہ بڑی رحم والی ہے۔ ماں رحم والی کیوں ہے؟ کیونکہ ماں ہے، اس کو بہن کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، ماں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ زوجہ کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، ماں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بیٹی کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، ماں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں رحمت کا مجسمہ ہے، اور ماں کو کہا جاتا ہے یہ صاحب رحمت ہے۔ صاحب رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کی ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مار دیتی ہے، لیکن بچے کی ضرورت میں کمپرومائز نہیں کرتی۔ بچے کی ہر ضرورت پورا کرے گی اور خود بے شک بھوکی رہے، خود بے شک گیلی رہے، خود بے شک اس گیلے بستر پر سوئے، بچے کو گیلے بستر پر نہیں سلائے گی، خود بے شک جاگتی رہے، بچے کو ہمیشہ سونے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرے گی، خود بے شک زخم کھائے لیکن بچے کو کبھی بھی زخم کھانے نہیں دے گی، خود بے شک نقصان اٹھائے، بچے کو ہر نقصان سے بچانے کی پورا کوشش کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب رحمت ہے، صاحب رحمت ہے، اس کے اندر رحمت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ایک ماں پر نگاہ پڑی، دیکھا اس کی گود میں ایک بچہ ہے اور بچے کو لے کر وہ تیز چل رہی ہے پتھروں پر، اور اس طرف کہیں اس کا گھر ہے، گاؤں ہے، اس طرف جا رہی ہے۔ دیکھا اس ماں کی مامتا کو دیکھ کر متاثر ہوئے، خود گرتی ہے لیکن بچے کو گرنے نہیں دیتی، خود اپنے بدن پہ چوٹ سہتی ہے لیکن بچے کو چوٹ سہنے نہیں دیتی، اپنے آپ کو فدا کرتی ہے لیکن بچے کو بچا لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ مسکرائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا باراللہ، یہ جو تو نے اس ماں کے اندر رحم ڈالا ہے، یہ رحم کچھ لمحوں کے لیے واپس لے لے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اگر یہ رحم نہ ہو تو ماں کیا ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے فوراً مان لیا، قبول کر لیا، ماں کے اندر سے رحم کا مادہ اٹھ گیا۔ جیسے ہی مادہ اٹھ گیا، اس ماں نے اپنے بچے کو زمین پر چھوڑا
اور پہلے کی نسبت دگنی تیز رفتاری سے اپنے گھر کی طرف چلی گئی. اب بچہ جیسے ہی پتھروں پر پڑا نیچے بیٹھ گیا, چھوڑ دیا اس کو, چھوٹا بچہ, تو بچہ رونے لگا ماں کے فراق میں. ماں اسی طرح سے پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی. اب بچہ پیچھے سے اور تیز رونے لگا, لیکن ماں پر اثر ہی نہیں ہوا, پیچھے مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہی, آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بچہ اب اتنا رویا کہ روتے روتے ہلکان ہو گیا. حضرت موسیٰ تماشا دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے بالکل اس انتہا تک پہنچ گیا ہے روتے ہوئے, اور ماں بالکل توجہ نہیں دے رہی اور آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, تو رکے اور کہا بار الہ وہ محبت دوبارہ ڈال دیں, وہ محبت اور وہ رحم جو ہے اس ماں کو دوبارہ پلٹا دیں. جیسے آپ نے دعا کی اس ماں کے اندر وہ رحم واپس آیا. اب جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکرائی, ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر رفتاری سے تیزی کے ساتھ آئی, گرتی رہی اٹھتی رہی, گرتی رہی اٹھتی رہی, بچے کے پاس آئی, بچے کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور چومتی رہی, روتی رہی اور کہتی رہی کیا ہوا تھا جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا اور میں اس طرح سے آگے نکل گئی. اب ماں رو رہی ہے اور بچہ خاموش. حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا بار الہ یہ ماں اگر اتنی رحم والی ہے تو تو کتنا رحم والا ہے جس کو تو نے یہ رحمت عطا کیا ہے. یہ جو رحمت ہے, رحمت کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والے کو اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی جائے, کسی بھی حوالے سے وہ محتاج نہ رہے, ضرورت مند نہ رہے. یہ کس کے حوالے سے؟ جس کی اس سے کوئی نسبت آئے. ماں یہی کام کرتی ہے, باپ بھی یہی کام کرتا ہے, لیکن اپنی نوعیت میں ماں سے مختلف ہے. باپ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, کماتا ہے, لا کر کس کو دیتا ہے؟ بیوی کو. بیوی کیا کرتی ہے؟ اس کے بچوں کو پالتی ہے اور ان کی ضرورتیں پورا کرتی ہے. باپ بھی خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے, لیکن اپنے بچوں کو مشکل میں دیکھ نہیں پاتا. کیوں؟ اس کے دل میں بھی رحم ہے, لیکن ماں کی رحمت کی نوعیت اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ حقیقت کے عین مطابق ہے کہ ایک شخص کو یا ایک فرد کو یا ایک مخلوق کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں پہنچانے کا نام رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ جو نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نبی کی رحمت کو سمجھ جائیں تو خود بخود اہل البیت اور بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے رحمت واسعہ ہونے کو سمجھ جائیں. اس لیے اس رحمت کو سمجھنا ضروری ہے. اب رحمت کو ہم کیسے سمجھیں؟ قرآن کریم میں یا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں. آپ رمضان المبارک میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں. دعائے جوشن کبیر میں کتنے اسماء ہیں اللہ کے؟ 1000 اسماء کا آپ پڑھتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں. خود یہ جو اسماء آپ پڑھتے ہیں, ان اسماء میں طلب نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے یا رحمان تو مجھے یہ دے, یا کریم تو مجھے یہ دے, بلکہ آپ کو حکم ہے کہ آپ یہ سارے اسماء تلاوت کریں. کیوں؟ ان اسماء کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کی وجہ سے اب یہ جو 1000 اسماء ہیں, یہ ان 100 اسماء سے نکلے ہوئے اسماء ہیں جو اللہ کے لیے مختص ہیں. ان 100 میں سے ایک اسم ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ. ایسا ہی ہے, اللہ اسم ذات. لیکن جو باقی 99 اسماء ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم صفات, یعنی اللہ کے صفاتی نام. تو آپ کہتے ہیں کریم اللہ کا صفاتی نام ہے, رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے, رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے, متکبر اللہ کا صفاتی نام ہے, علیم اللہ کا صفاتی نام ہے, خالق اللہ کا صفاتی نام ہے, ستار اللہ کا صفاتی نام ہے, عزیز اللہ کا صفاتی نام ہے. یہ سارے نام کس لیے ہیں؟ سوال یہ ہے کس لیے ہیں یہ سارے نام؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ ان ناموں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ہم کیا باور کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ نام اللہ نے بتائے نا ہمیں, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اولیاء اللہ نے اللہ سے لے کر, نبی سے لے کر ہم تک یہ نام پہنچائے. تو یہ نام اللہ میں موجود ان صفات کی طرف اشارہ ہے
جب ہم کہتے ہیں یا علیم، اللہ کے علم کی طرف اشارہ ہے. جب ہم کہتے ہیں یا خالق یا خلاق، تو اللہ کی خالقیت کی طرف اشارہ ہے. جب ہم کہتے ہیں یا رازق یا رزاق، تو اللہ کی رازقیت کی طرف اشارہ ہے. جب ہم کہتے ہیں یا غفار، تو اللہ کے اندر موجود اس صفت کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم مغفرت کی صفت کہتے ہیں، غفاریت کی صفت کہتے ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی اسماء ہیں، یہ جو 99 اسماء ہیں، ان 99 اسماء میں اللہ کی کسی نہ کسی صفت اور کسی نہ کسی ایسی خصوصیت کی طرف ہم متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نام ہمیں بتائے گئے. اب یہ جو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں قرآن کریم میں آپ دیکھیں، ہمیں جو ایک تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، سب سے پہلے اس کام کے آغاز سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آپ نے آغاز کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے. اس بسم اللہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو الرحیم ہے اور الرحمن ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے بسم اللہ الخالق الجبار کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ الکلیم المقتدر کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ العزیز الغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی تو اللہ کے اسماء ہیں. آپ یہ الرحمن اور الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ غور کی جگہ اس بات پر، اور گھر جا کر بھی غور کی جگہ. کیوں ہم پڑھتے ہیں الرحمن؟ وہ اللہ جو الرحمن ہے اور وہ اللہ جو الرحیم ہے. اس لیے کہ یہ جو باقی 97 خصوصیات ہیں، 97 صفات ہیں، یہ صفات اللہ میں ہیں، لیکن ان صفات کا اللہ میں ہونے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو دے. یہ اس کا لازمہ نہیں ہے. وہ غفار ہے، ٹھیک ہے، وہ متکبر ہے، ٹھیک ہے، وہ علیم ہے، ٹھیک ہے، وہ قدیر ہے، ٹھیک ہے، وہ عزیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا لازمہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کو بھی دے؟ نہیں، اس کا لازمہ یہ ہے. پھر کس طرح سے ان صفات کے ذریعے سے مخلوق تک اللہ افاضہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نمبر 1 الرحمن ہے اور نمبر 2 الرحیم ہے. چونکہ وہ الرحمن ہے اس لیے سب کو دیتا ہے، اور چونکہ وہ الرحیم ہے اس لیے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کی یہ جو باقی صفات ہیں، ان صفات کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں رزق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا رزق کے حصول کے حوالے سے اللہ سے ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کا تعلق اللہ کی رازقیت کی صفت کے ساتھ ہے. اگر یہ رازقیت نہ ہو تو ہم رزق حاصل نہ کر سکیں. ہم بصیر ہیں، دیکھتے ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کی صفت کا تعلق اللہ کی بصیر ہونے کی صفت کے ساتھ ہے. اس لیے اگر ہم بصیر ہیں تو اللہ کی اس صاحب بصیرت ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے اس رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے ہمیں اپنی اس بصیرت میں سے عطا کرتا ہے. اسی طرح باقی تمام صفات ایک ایک کر کے میں اگر جانا چاہوں تو ٹائم ختم ہو گیا، تو میں اس لیے مجبور ہوں کہ بہت مختصر ٹائم میں صرف سمجھا دوں. آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان تمام صفات کی برگشت ان 2 صفات کی طرف ہے جن کو ہم کہتے ہیں رحمانیت اور رحیمیت. تو رحمانیت اور رحیمیت کی برگشت رحمت کی طرف ہے. رحمانیت بھی رحمت سے اخذ شدہ ہے اور رحیمیت بھی رحمت ہی سے اخذ شدہ ہے. اب جب آپ غور کریں گے تو رحیمیت اور رحمانیت کا فرق آپ کو نظر آئے گا. رحمانیت عام ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تک جو کچھ بھی ان کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہیں، لیکن کس صفت کے تحت؟ اس کی رحمانی صفت کے تحت. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے تمام موجودات تک، اور ان تمام موجودات میں انسان بھی شامل ہے. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے مشرک کو بھی دیتا ہے اور موحد کو بھی دیتا ہے. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے قاتل کو بھی دیتا ہے، مقتول کو بھی دیتا ہے، چونکہ وہ ساری اس کی خلقت ہے.
خلقت میں جو کچھ بھی اس کی خلقت کے دائرے میں موجود ہے، اس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ اس تک پہنچانا اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس صفت رحمت کا وہ جو حصہ رحمانیت کا ہے، اس رحمانیت کی وجہ سے وہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت فراہم کرتا ہے۔ تو رحیمیت کیا ہے؟ رحیمیت اللہ کی طرف سے خاص بندوں کے لیے ہے، اس لیے صفت رحمانی عام ہے اور صفت رحیمیت خاص ہے۔ یہ جو خاص ہے یہ وہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس سے متوسل ہوتے ہیں، انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ لہذا رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے، اور رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو عطا کرے۔ اب اس میں چونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے باقی باتیں اگر آپ مناسب سمجھیں یا اگر آپ بیٹھ سکیں تو پھر میں اس کو مکمل کروں، ورنہ جو ہے کل عرض کروں گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ کل یا آج؟ کل اور آج دونوں ہو گیا۔ اب میں اگر جاری رکھوں تو کچھ لوگ کہیں گے بڑی لمبی ہو گئی، اور اگر مختصر کر دوں یعنی وقت پہ ختم کروں تو شاید سب راضی ہوں۔ صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ۔ کل ہم یہیں سے اس کو جاری رکھیں گے تاکہ بات پوری پہنچ جائے، جو بھی بڑے اسرار، بڑے ہی نکتے اسی صفت رحمانیت اور رحیمیت میں موجود ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا تو اس صاحب رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ بی بی دو عالم اس حوالے سے رحمت خدا کا مظہر ہے اس کائنات، رحمت خدا کا مظہر۔ اس مظہریت کا کیا مطلب ہے وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ یہ بی بی، یہ خاتون، یہ ہستی رحمت ہے تمام عالم کے لیے، تمام عالم کے، تمام موجودات کے لیے۔ اس لیے جو شخص آگاہانہ طور پر اس ہستی کے در پر آئے وہ اس رحمت سے فیضیاب ہوئے بغیر کبھی بھی نہیں جاتا۔ محروم وہی ہو سکتا ہے جو شقی ترین انسان ہو اس عالم میں۔ جو شقی نہ ہو وہ کبھی بھی بی بی کی اس رحمت واسعہ سے محروم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ معصومین 14 ہیں، سب صاحبان رحمت ہیں، سب رحمت کے دروازے ہیں، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن 2 دروازے بڑے عجیب ہیں، ایک مادر حسین کا دروازہ ہے اور ایک خود حسین ابن علی کا دروازہ۔ یہ 2 دروازے بڑے عجیب و غریب۔ آج مادر حسین کی بات ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ وہ ہے کہ جس دروازے سے خود امام حسین کو بھی رحمت ملتی ہے، باقی ائمہ کو بھی جہاں سے رحمت ملتی ہے، باقی تمام عالم کو جہاں سے رحمت ملتی ہے، یہ وہ بی بی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ بی بی کی مجلس میں یہ نہ سوچیں کہ بھئی پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب جو ہے انہوں نے پتہ نہیں ایام فاطمیہ 2 دفعہ شروع کر دیا ہے، کچھ کبھی کس تاریخ میں مناتے ہیں، کچھ کس تاریخ میں 2 دہائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ بات اعتراضات اس طرح کے آ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، یاد رکھیں یہ آپ کو ملنے والا وہ شفاف زلال اور پاکیزہ پانی ہے کہ جو جتنا ممکن ہے اس پانی سے سیراب ہو تو سیراب ہو جائے، ورنہ محروم رہے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس ہستی کا تذکرہ اور اس تذکرے کے ذریعے سے اپنی روحوں کی تطہیر، یہ ضروری ہے۔ اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ بی بی کی یاد میں 2 دفعہ آپ کو موقع ملتا ہے سننے کا بھی اور اس ہستی کی معرفت کا بھی، یہ توفیق آئی۔ بی بی دو عالم اپنے ماننے والوں کے حوالے سے، اپنے محبین کے حوالے سے، اپنے چاہنے والوں کے حوالے سے بڑی عجیب ہے۔
واقعی سریع ترین دروازہ ہے جہاں پر کوئی اگر شخص پہنچ جائے، مرد ہو زن ہو، سنی ہو شیعہ ہو، عیسائی حتیٰ مسیحی، بڑے واقعات ہیں اس طرح کے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حتیٰ مسیحی، کوئی بھی انسان اگر اس دروازے پر پہنچے تو وہ محروم نہیں اٹھتا۔ اپنی معرفت کی سطح پر جتنی اس کی معرفت ہے اتنا اس کو اس دروازے سے عطا ہوتا ہے۔ بچہ ہو تب بھی عطا ہوتا ہے، بڑا ہو تب بھی عطا ہوتا ہے۔ اس لیے معرفت ضروری ہے، جتنی ہماری گنجائش ہے، جتنا ہمارا برتن بڑا ہوگا معرفت اتنی زیادہ ہوگی، جتنا برتن چھوٹا ہوگا معرفت اتنی کم ہوگی، لیکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ معرفت نور ہے، اس نور کی وجہ سے ہمارا باطن نورانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا باطن کو ہمیشہ نورانی رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں، انس یعنی ان سے وابستگی، ان سے انسیت، ان سے محبت، ان سے تعلق ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہو۔ ایک بزرگ کو میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہماری معرفت ان ہستیوں کے حوالے سے جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ ہمارا دل ان کی یاد میں بے چین ہوگا، اور یہ حقیقت ہے۔ جتنی ہماری معرفت بڑھے گی، ہم جتنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانیں گے اتنا زیادہ جیسے ہی ان کی یاد آئے گی، جیسے ہی ان کا تذکرہ ہوگا، ہماری آنکھیں اشکبار ہوگی۔ جتنی ہماری معرفت بڑھے گی، جن میں معرفت نہیں ہوگی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں عموماً جب اجتماعات میں جاتا ہوں تو ان اجتماعات میں بالعموم اہل سنت بھی اسی مقدار میں ہوتے ہیں جس مقدار میں شیعہ ہوتے ہیں، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی عموماً، چونکہ ہمارے جو دعوت دینے والے ہیں ان میں اہل سنت ہمارے دوست احباب بھی بڑی تعداد میں، تو میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ایک خالص شیعی اجتماع اور ایک اس طرح کے مشترکہ اجتماع میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ خالص شیعی اجتماع میں لگتا ہے کہ ہر آنکھ اشبار ہے اور ہر دل امٹ کر باہر آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے دل میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کا عشق کس حد تک ہے۔ لیکن جو مشترکہ ہے وہاں پر کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی صورتحال نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت ہے، معرفت نہیں ہے۔ وہ جو معرفت ہے نا، اس معرفت کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، حضرت زہرا کی محفل میں، حضرت زہرا کی مجلس میں اللہ سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر اس دنیا میں ہماری مصلحت میں ہے تو وہ عطا ہوگی، مصلحت میں نہیں ہے تو محفوظ ہوگی، اور اس دنیا میں جب عطا ہوگی تو ہماری آنکھیں کھلیں گی، اور تب احادیث بتاتی ہیں کہ ہم اس وقت کہیں گے کاش اس دنیا میں ہماری وہ دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس دنیا کے لیے ذخیرہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں، جو بھی آپ نے مانگنا ہے وہ اس مجلس میں، یعنی مجلس فاطمی میں دل کھول کر مانگا کریں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس محفل میں مانگیں تو صرف پیسہ نہ مانگیں، صرف دولت نہ مانگیں، صرف کامیابی نہ مانگیں۔ وہ کامیابی بھی کسی سیٹ تک پہنچنے کے لیے، بچوں کی تعلیم میں کامیابی کے لیے، مکان کے لیے، پیسے کے لیے، گاڑی کے لیے، فلان کے لیے، صرف یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا مظہر رحمت خدا ہے، تو ان سے وہ مانگیں جو جس مقام کی وہ ہیں۔ چھوٹی چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں لیکن ان کے مقام کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے۔ چھوٹی چیزیں ضرور مانگیں، انکار نہیں ہے، ضرور مانگیں، لیکن مانگیں وہ بڑی چیزیں، ان بڑی چیزوں کے ضمن میں چھوٹی چیزیں بھی مانگیں۔ اور ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے دل اتنے نورانی ہوں کہ ہمارے دلوں میں فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا کہ ہماری روحیں اس ہستی سے متصل ہو جائیں۔ لہٰذا ان مجالس میں جب آپ آتے ہیں تو ان مجالس میں آتے ہوئے غور کیا کریں کہ آپ چونکہ بی بی کی مجلس میں جا رہے ہیں اس لیے وضو کر کے آئیں، بغیر وضو کے نہ آئیں۔ اور جب گھر سے نکلنے لگیں تو اس یاد اور اس تأثر کے ساتھ
کہ آپ نے بی بی کی مجلس میں شریک ہونا ہے، اس لیے بی بی کی بارگاہ میں خاضع اور خاشع ہو کر جانا ہے۔ جب آپ اس ارادے، اس نیت اور اس کیفیت کے ساتھ گھر سے نکلیں گے تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اٹھتے ہوئے ہر قدم کے عوض ان بارگاہوں میں پہنچتے ہوئے آپ کا ایک گناہ محو ہو جائے گا اور آپ کے حسنات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور جب آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی ہر سانس کو اس بارگاہ میں عبادت شمار کیا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، قم میں ہوتے تھے، وفات پا گئے تقریباً کوئی 85 سال کی عمر میں۔ تو بڑے عالم تھے، مجتہد نہیں تھے لیکن خطیب تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو مراجع اذان کے دفاتر میں بلایا کرتے تھے، خود امام خمینی کے ہاں ان کو بلایا کرتے تھے۔ میں نے ان کو پہلی دفعہ جب سنا تو امام خمینی کے حسینیے جمالان میں سنا، امام خمینی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے پڑھا، اور جب پڑھا تو واقعی محسوس ہوا کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور در و دیوار رو رہے ہیں۔ ایسی شخصیت تھی۔ ان کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ میں اکثر مختلف جگہوں میں یہ سنا چکا ہوں، لیکن ہے اتنا اہم کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے عاشور کے دن نکلا صبح، جب گھر سے باہر نکلا تو اس دن چونکہ عاشور کا دن تھا اور عزا کی پیک کا دن تھا، تو مجھے حرم حضرت معصومہ میں بھی مجلس پڑھنی تھی اور اس کے علاوہ باقی مختلف جگہوں میں بھی بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرنا تھا۔ بڑا مصروف دن تھا۔ میں گھر سے جب نکلا گلی میں آیا تو گلی میں نے دیکھا کہ کوئی 7-8 بچے ہیں، 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر کے۔ انہوں نے چند اینٹیں رکھ کر ایک امام بارگاہ بنائی ہے شبیہ، اور دیوار پر ایک کپڑا لگا دیا ہے کالا، اور ایک طرف ایک کیتلی میں چائے بنا رہے ہیں، آگ سلگائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ایک جگ ہے اور اس میں شربت رکھا ہوا ہے۔ گزرنے والوں کو جس کو چائے چاہیے چائے پلائیں، پانی چاہیے پانی پلائیں، شربت چاہیے شربت پلائیں۔ امام بارگاہ کہتے ہیں جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو یہ بچے سب اٹھے، احتراماً آئے، میرے پاس سلام کیا، میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ جب آ ہی گئے ہیں تو ہماری امام بارگاہ میں ایک چھوٹی سی مجلس پڑھ دیں۔ کہتے ہیں میں اب اتنا معروف آدمی، اتنا بڑا آدمی، لاکھوں لوگ سننے والے، جس کے یہ زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی، اور یہاں پر محلے کے 6 بچے اور وہ بھی 6 سال 7 سال کی عمر کے، ان بچوں کو میں کیا پڑھ کے سناؤں؟ تو کہنے لگے میں نے ان بچوں سے اجازت چاہی کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے، مجھے جانے دو۔ نہیں مانے۔ جب بچوں کا اصرار بڑھا تو مجھے حیا آئی کہ میں ان بچوں کا دل توڑ کر اگر چلا گیا تو پھر میں جواب کیا دوں گا۔ جب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب میں مجبور ہوں تو میں رک گیا۔ میں نے ان بچوں سے کہا کہ آؤ میں تمہیں مجلس سناتا ہوں۔ ایک اینٹ اٹھا کے رکھی ایک طرف، اس اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا، بیٹھ کر کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑی، آدھے منٹ کی، ٹوٹل آدھے منٹ۔ وہ کیا؟ زیارت عاشورہ کے 4 جملے، زیارت عاشورہ کے 4 جملے۔ پہلا جملہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اور اس کے بعد وہ جو 4 معروف جملے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہی 4 جملے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20 سیکنڈ بھی شاید نہ لگے۔ کہتے ہیں میں نے یہ 4 جملے پڑھے، بچے پوری توجہ سے سن رہے تھے، میں نے پڑھا اور والسلام کہہ کر اٹھا۔ بچے بڑے خوش ہوئے، کہا کہ آپ نے ہماری آرزو پوری کر دی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اب جب آپ نے ہماری آرزو پوری کی ہے تو یہ ہم نے تبرک کے طور پر، نیاز کے طور پر یہ چائے بنائی ہے، چائے پی کر جائے۔ مجھے پلاسٹک کے کپ میں چائے دی۔ کہتے ہیں میں نے چائے اٹھائی، اپنے لبوں سے لگائی تو دیکھا پھیکی سی اور کچی چائے ہے، ابلا ہوا پانی نہیں تھا، تو ہے بھی پھیکی۔ اب بچوں کی بنائی بھی چائے، وہ بھی بچے 6 سال 7 سال کی عمر کے، ان کی چائے کیسی ہوگی؟ کہنے لگے میں بڑی مشکل ہوئی تو میں نے دیکھا بچے آپس میں مصروف ہو گئے تو میں نے وہ چائے زمین پر گرا دی ایک طرف، ان کی آنکھوں سے بچ کے، اور کپ نیچے رکھا اور ان سے کہا کہ اب مجھے اجازت دو میں جاؤں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی، میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں حضرت معصومہ کے حرم میں گیا، بہت بڑا اجتماع تھا، میں نے خطابت کی، بڑا گریہ ہوا، ماتمداری ہوئی،
लोग रोए, फिर दूसरी मजलिस, फिर तीसरी मजलिस, शाम हो गई। शाम गरीबा में मैं आया घर, नहाया धोया, और उसके बाद मैंने ज़ियारत आशुरा पढ़ी, जो आमाल थे वो किए। उसके बाद नहा धो के बिस्तर पे चला गया आराम करूँ। जब मैं सोने के लिए चला गया, आंख लगी, थका हुआ था, तो मेरे कान में आवाज आई, कौसरी उठो, बीबी तशरीफ लाई है। जैसे ही मेरे कानों से ये आवाज टकराई कि बीबी तशरीफ लाई है, उठो, तो मैं उसी नींद की कैफियत में मैंने आंखें खोली। नींद में मैंने देखा बीबी मेरे कमरे में हाजिर हुई है, तशरीफ लाई है। चूंकि खुद सैयद थे, इसलिए कहते हैं मैं कदमों में गिरा, सलाम किया, आपने जवाब दिया। जब जवाब दिया तो मैं अब बीबी के चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। बीबी ने फरमाया कि बेटा कौसरी, आज तुमने जितनी भी मजलिसें पढ़ी हैं उनमें से कोई भी हमारी बारगाह में कबूल नहीं हुई। जैसे ही फरमाया कि कबूल नहीं हुई, कहने लगे, मैं तड़प कर रो पड़ा। मैंने कहा बीबी बड़े बड़े इज्तिमाआत थे, कोई कबूल नहीं हुई। फरमाया नहीं। फरमाया कि तुमने पढ़ा, लोगों ने सुना, लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें खुशी हुई, तो तुम्हें तुम्हारा मकसद मिल गया, तो इसलिए हमारी तरफ से किसी अजर के तुम मुस्तहिक नहीं हो। जब मैंने ये सुना तो मैं रो पड़ा। जैसे ही मैं रोया तो बीबी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, हाँ, वो जो तुमने उन 6 बच्चों के दरमियान पढ़ी थी वो कबूल हो गई है। जैसे ही बीबी ने कहा वो कबूल हुई है, तो मैं सजदे में गिरा, सजदे शुक्र बजा लाया, और जब मैंने सर उठाया तो बीबी ने अजीब सवाल किया, तो मुझे ये तवक्को नहीं थी। फरमाया कि बेटा तुमने वो चाय गिराई क्यों थी? मैंने पूछा बीबी क्यों, उस चाय में क्या खूबी थी? फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम वो चाय हमने अपने हाथों से बनाई थी? जो काम बीबी के लिए हो वो अगर छोटा बच्चा भी करे तो वो बीबी के लिए है और उस बारगाह में कबूल है। इसलिए कोई भी ऐसा काम जो उनकी बारगाह के लिए हो, खालिसाना हो, कोई भी करे, अगर वो कबूल हो जाए तो दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। इमाम सादिक आले मोहम्मद ने इसलिए बीबी का मकाम बताया है। फरमाते हैं कि जब आलम महशर होगा, तुम्हें मालूम है कैसा आलम होगा? पूछा या अपने रसूलुल्लाह बताइए कैसा आलम होगा? फरमाया महशर में तमाम इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा, हजरत आदम से लेकर क़यामत जितने भी इंसान सब इकट्ठे होंगे। अब सब मुस्तरिब होंगे, परेशान होंगे, रो रहे होंगे कि हमारे साथ क्या होना है। ऐसे में नबी करीम की आवाज बुलंद होगी कि मेरी बेटी फातिमा कहाँ हो। जैसे ही आवाज उठेगी, एक हातिफ़े गैबी की आवाज आएगी कि महशर वालों निगाहें झुका लो, फातिमा की सवारी आ रही है। महशर वाले निगाहें झुका लेंगे। जैसी निगाहें झुकेंगी, 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में बीबी की सवारी आएगी जमीन पर। और जैसे ही नबी करीम की बारगाह में सवारी से आप उतरेंगी तो उसके बाद रसूल करीम की तरफ मुखातब होंगी और फरमाएंगी, बाबा जान मैं हाजिर हो गई हूँ, आप हुक्म फरमाइए। तो अब अहले महशर आंखें फाड़ कर देख रहे होंगे कि अब क्या होता है, आया हमारी निजात का कोई परवाना मिलता है या नहीं मिलता। तो इस असना में नबी करीम पुकारेंगे, बेटी फातिमा उम्मत के इन गुनहगारों की शफाअत के लिए क्या लेकर आई हो। तो बीबी जब ये जुमला सुनेंगी तो अपनी अबाया के अंदर से अपने दोनों हाथ बाहर निकालेंगी। महशर वाले क्या देखेंगे? देखेंगे कि आपके दोनों हाथों में 2 कटे हुए बाजू लटक रहे हैं। जब इन 2 कटे हुए बाजू पर निगाह पड़ेगी तो बीबी से पूछेंगे, बेटी फातिमा ये क्या लेकर आई हो? जवाब में पुकारेंगी, बाबा जान मैं करबला से अपने बेटे अब्बास के दोनों बाजू लेकर आई। वो अब्बास जिसके कटे हुए बाजुओं की कीमत महशर में ये है। और फिर इमाम सादिक फरमाते हैं कि उसके बाद मेरी जद्दे माजिदा फातिमा ज़हरा अपने चाहने वालों को एक एक करके जन्नत में दाखिल करती चली जाएंगी और उनका इंतखाब करेंगी। हर वो शख्स जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत होगी उसको वहां पर निजात मिलेगी और जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। अब जरा सोचिए अब्बास का क्या मकाम है, अब्बास का क्या मकाम है। वो अब्बास
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ صادق آل محمد کی اس روایت کے مطابق عباس کے بازو کے طفیل ان گناہگاروں کی شفاعت. یہ بی بی وہ بی بی ہیں، اور آج یہ ایام ان کی شہادت کے ایام ہیں. ذرا غور کیجیے گا ان ایام میں بی بی کے گھر کی کیا صورت ہوگی. ذرا تصور کریں کہ وہ بی بی جن کے دروازے پر جب نبی کریم آتے تھے تو اجازت لے کر داخل ہوتے تھے، آج وہ دروازہ جلا ہوا ہے. وہ دروازہ آج جلا ہوا ہے. وہ بی بی جن کی کوئی تکلیف نبی کریم سے دیکھی نہیں جاتی تھی. ذرا تصور کریں کہ وہ 75 دن ہوں یا 95 دن، دونوں روایتوں کے مطابق یہ جو ایام ہیں بڑے عجیب ہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، لیٹتی تھیں لیکن سو نہیں پاتی تھیں، اس لیے کہ پہلوں کا درد ایسا تھا جس کی وجہ سے سر دیوار پر رکھ کر استراحت کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آہ نکلتی اور رونا شروع ہو جاتا. اور رونا ایسا کہ اب جب دن میں روتی تب بھی اعتراض ہوتا اور رات میں روتی تب بھی اعتراض ہوتا. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب امیر المؤمنین سے آ کر انصار نے کہا، مدینے والوں نے کہا کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیے کہ یا وہ رات میں رویا کرے یا وہ دن میں رویا کرے. وہ رات میں بھی روتی ہیں، دن میں بھی روتی ہیں. اب ہم نہ رات میں سو سکتے ہیں نہ دن میں سو سکتے ہیں. وہ بی بی جن کی مظلومیت کا یہ عالم ہے. اسما کہتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ بی بی نے مجھ سے فرمایا کہ میرے ان بچوں کو ذرا باہر لے جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ دیر بعد آنا، میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینا، اگر میری طرف سے جواب ملے تو دروازہ کھول لینا، اگر جواب نہ ملے تو میرے مولا علی کو خبر کر دینا اور بتا دینا کہ فاطمہ چلی گئی. اسما کہتی ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا. چونکہ آپ خود سوچیں کہ خاتون جس کو فاطمہ سے عشق کی حد تک محبت ہے، جب وہ سنے کہ بی بی واپس جا رہی ہے اپنے بابا کی بارگاہ میں اور یہ آخری لمحات ہیں، تو خود اس بی بی کی کیا کیفیت ہوگی. کہتی ہے میں روتی رہی، کافی دیر بعد میں نے دروازے پر دستک دی، جواب نہیں آیا تو میں نے ملازم کو، غلام کو، خادم کو بھیجا، لیکن ساتھ میں امام حسن بھی تھے، بعض روایات کہتے ہیں امام حسین بھی تھے. لیکن یہ دو بچے جب مسجد کے دروازے پر گئے تو دروازے پر جا کر ایک دفعہ بچوں سے ضبط نہیں ہو سکا، اونچی آواز سے پکارا کہ یا ابتا قد ماتت امنا، ابا جان ہماری ماں انتقال کر گئی. اور روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ آواز آئی، علی ایک دفعہ اپنی جگہ سے اٹھے، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ منہ کے بل زمین پر گرے، اٹھ نہیں پائے. آپ کو سہارا دے کر لایا گیا گھر کی طرف، اور جب گھر کی طرف لایا جا رہا تھا تو امیر المؤمنین غشی کی اس کیفیت میں تھے اور بار بار روتے چلے جا رہے تھے. جب گھر میں پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد اصحاب باہر رہ گئے، بی بی کے پاس علی اندر چلے گئے. اب اسما کہتی ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ علی حضرت زہرا کے سرحانے تشریف فرما ہے اور پکار رہے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اور جب آپ پکار رہے ہیں جواب نہیں آ رہا. جب جواب نہیں آیا تو ایک وقت ایسا آیا علی چیخ کر رو پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے فاطمہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، مجھے جواب دو. جیسے یہ آواز فاطمہ کے کانوں تک پہنچی، روایت کہتی ہے کہ آپ نے آنکھیں کھولی، علی کا چہرہ دیکھا، علی کو وصیت کی. لیکن وصیت کیسی وصیت ہے؟ فرمایا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی میرا جنازہ جب اٹھانا تو ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھ پر یہ ستم کیا. یا علی جب میرا جنازہ اٹھے تو اس طرح سے اٹھانا کہ کسی کو خبر نہ ہو پائے. یا علی جب مجھے دفنانا تو جہاں مجھے دفناؤ وہاں پر زمین کو ہموار کر دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کہاں پر مدفون ہے.
پھر فرمایا کہ یا علی جب مجھے دفنا دینا تو دیر تک میری قبر کے سرحانے بیٹھ جانا اور مجھے چھوڑ کر جلدی واپس نہ آنا، چونکہ یہ وہ موقع ہے جب کسی بھی انسان کو اپنے ان عزیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اب جب یہ منظر طے ہوا اور اس کے بعد بی بی چلی گئی تو اسماء کہتی ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، علی گریہ فرما رہے ہیں اور دونوں بچے حسن اور حسین گریہ فرما رہے ہیں اور حضرت زینب و ام کلثوم گریہ فرما رہی ہیں۔ جب یہ دونوں بچیوں کو میں نے دیکھا تو دیکھا یہ سینے سے چمٹی ہوئی ہیں اور امام حسن اور امام حسین قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں، اور قدموں سے چمٹ کر اب میں نے دیکھا کہ ایک بچے نے، امام حسن نے، ایک پاؤں کا تلوہ اٹھایا، اپنے رخسار پر رکھا اور رخسار پر رکھ کر رونے لگے۔ امام حسین نے دونوں دوسرے پاؤں کے تلوے کو اپنے رخسار پر رکھا، رونے لگے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھا حسن بہت زیادہ رو رہے ہیں اور حسین اور باقی بچے نسبتاً کم۔ میں نے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن ذرا آہستہ رو، تمہیں زیادہ روتا دیکھ کر تمہارے چھوٹے بہن بھائی اور زیادہ روئیں گے۔ حسن نے میری طرف ایک عجیب نگاہ سے دیکھا، دیکھ کر کہا اماں جان جو کچھ حسن نے دیکھا ہے وہ ان باقی بچوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں فرمایا کہ اماں جان جب میں اپنی والدہ کی انگلی پکڑ کر مسجد سے واپس آ رہا تھا تو میری والدہ کے ہاتھ میں پروانہ تھا۔ کوچے بنی ہاشم میں جب ہم پہنچے تو وہ شقی ابن شقی لعین ابن لعین آیا اور آ کر اس نے جب چھیننا چاہا میری ماں نے مزاحمت کی، اس اثنا میں اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور پھر میری والدہ زمین پر گری۔ اب جب والدہ زمین پر گری خدا نہ دکھائے وہ لمحہ کسی بیٹے کو کہ بیٹے کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں مار کھا رہی ہو۔ میں نے وہ منظر دیکھا کہ والدہ جب زمین پر گری تو ہاتھ کے نشان والدہ کے چہرے پر تھے۔ اب والدہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر تھا، دوسرا ہاتھ کوچے بنی ہاشم کی دیوار پر اور رخ قبر نبی کی طرف تھا، اور پھر پکارنے لگی اے میرے بابا جان کیا یوں سلوک کیا جاتا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ بارہا ہم سب کی آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بارہا ہمارے قلوب کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور سے نورانی فرمائے۔ بارہا جب تک ہم زندہ ہیں فاطمہ کے غلاموں میں ہمیں شمار فرمائے۔ آمین کی آوازیں اونچی رکھیں۔ بارہا ہمارے قلوب کو انوار فاطمیہ سے نورانی فرمائے۔ بارہا ہم سب کی تمام خطاؤں سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل درگزر فرما۔ بارہا ہم سب کو آئندہ آنے والی زندگی میں نورانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا جب تک ہم زندہ ہیں علی اور علی کے اولاد کے رستے پر استقامت نصیب فرما۔ بارہا ہمیں تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا مرنے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ ساتھ علی کا دیدار نصیب فرما۔ علی کے قلب مطہر کو ہم سب سے راضی فرما۔ بارہا قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ بارہا عالم محشر میں اہل البیت کا سایہ نصیب فرما۔ عالم محشر میں حضرت بی بی دو عالم کا سایہ ہمیں نصیب فرما۔ بارہا ہم سب کے جتنے بھی عزیز دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں جن کے گھروں میں بیمار ہیں حضرت زہرا کے طفیل ان سب بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ بالا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حضرت زہرا کے طفیل دور فرما۔ بالا جو لوگ مالی اور مادی اور رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی تنگ دستی کو ان کی وسعت روزی اور وسعت رزق میں تبدیل فرما۔ بالا
امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بارہا جتنے بھی لوگ اس وقت علی کے مکتب کے حوالے سے، علی کے دین کے حوالے سے، علی کے رستے کے حوالے سے دشمنوں سے برسر پیکار ہیں، سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مظلومین عالم کو ظالموں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا نصیب فرما۔ بالا فلسطین سے لے کر کشمیر تک جتنے بھی مجاہد تیرے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بالا صہیونی یہودیوں کو نیست و نابود اور رسوا فرما۔ فلسطینی مظلوموں کو فتح و کامرانی نصیب فرما۔ بالا امام زمان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے علماء اعلام، مراجع اعظام اور رہبران دین، بالخصوص رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرما۔ بالا ان کی ہیبت میں اس انقلاب کی مزید وسعت میں اضافہ فرما۔ بالا امام عصر کے انقلاب سے اس عظیم انقلاب کو متصل فرما۔ بالا ہم سب کو اپنی اپنی گنجائش کے مطابق دین کا خادم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ بالا ہم سب کی اولادوں کو دین کا خادم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ بالا ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں اس دین کی خاطر دامے درمے سخنے ہر قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ بالا علی والوں کو متحد اور ان کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان علی کے مقابلے میں ہم سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن عزیزوں نے ان مراکز کی تشکیل میں کردار ادا کیا اور ان مراکز کو آباد رکھنے میں کردار ادا کیا، ہمارے بانی مجالس جتنے بھی احباب عزیز ان مجالس کے انعقاد کے ذریعے سے ذکر آل محمد کے فروغ کا سبب بن رہے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بالا ان مجالس کو ہماری آخرت کا توشہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآلہ الطاہرین۔ ان دعاؤں کی اجابت کے لیے سب کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد۔